آج ہے 12 جون اور آج ہے سوموار کا دن۔ آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، غزہ ایران کا اسرائیل پر راکٹوں سے حملے، اسرائیلی جہازوں کی جوابی بمباری، بڑی جنگ چھڑ گئی۔ غزہ پر ایک بار پھر اسرائیلی جارحیت۔ غزہ پر کھلی جارحیت کے بعد بڑا اعلان سامنے آ گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، ایک بار پھر اسرائیلی جارحیت اور غنڈہ گردی سامنے آ چکی ہے فلسطینی مسلمان بھائیوں بہنوں کے خلاف۔ ناظرین گرامی، غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسلامک جہاد نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیلی فضائی حملے کو اعلان جنگ قرار دے دیا۔ رپورٹس کے مطابق جوابی کارروائی میں اسرائیل پر 100 سے زائد راکٹ فائر کیے گئے۔ علاوہ ازیں گزشتہ روز غزہ کی پٹی پر اسرائیلی فوج کا تابڑتوڑ حملہ بھی سامنے آیا تھا۔ اس کے علاوہ وائٹ ہاؤس اس بار اسرائیلی اور فلسطینیوں سے مفاہمت کے لیے سامنے آ چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ جنگی ماحول میں مزید شدت لانے سے گریز کریں۔ وائٹ ہاؤس کی طرف سے اس وقت یہ بیان سامنے آیا جب اسرائیل کی طرف سے بمباری کے نتیجے میں اسلامک جہاد تنظیم کے سینئر عسکری کمانڈر شہید ہو گئے، جس کے بعد اسرائیل اور غزہ کے درمیان تشدد بھڑک اٹھا۔ اس کے علاوہ وائٹ ہاؤس میں نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان جان کربی کا کہنا تھا کہ اس تشدد کی آگ کو بھڑکنے سے روکا جائے اور ٹھنڈا کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم پوری سرگرمی کے ساتھ اسرائیلیوں، فلسطینیوں اور علاقے کے دوسرے شراکت داروں کے ساتھ رابطے میں ہیں تاکہ بمباری سے بھڑکنے والی صورتحال کو ٹھنڈا کیا جا سکے۔ ہم تمام فریقوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ تصادم کو بڑھنے سے گریز کریں۔ اس کے علاوہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اور اس طرح کھڑا رہے گا۔ ترجمان نے غزہ پر اسرائیلی بمباری سے بھڑکنے والی صورتحال کی روشنی میں انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کے حق میں دفاع کرتے ہیں اور اسرائیل دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی کرے اور اسرائیل کے معصوم شہریوں کی زندگیوں کی حفاظت کرے۔ واضح ہے کہ اسرائیل کی غزہ پر جمعے کے روز کیے گئے حملے سے فلسطینی اسلامی جہاد کے کمانڈر تیسر الجبری شہید ہو گئے۔ اب اسلامک جہاد نے اپنے کمانڈر پر حملے کا جواب دینے کا اعلان کیا ہے اور اسرائیل کے خلاف کھلی جنگ شروع کرنے کی وارننگ دی ہے۔ اسرائیلی حملے کے نتیجے میں اسرائیل اور غزہ کے درمیان ایک نئی جنگ کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا تھا کہ اسرائیل دہشت گرد تنظیموں کو ایجنڈا سیٹ کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ جو بھی اسرائیل کو نقصان پہنچانے کے لیے کھڑا ہوگا اس کے خلاف ہم ایکشن لیں گے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی فوج ترجمان کا کہنا ہے کہ IDF کا اندازہ ہے کہ 15 جنگجو ہلاک ہوئے ہیں۔ دوسری جانب حماس نے مزید کہا ہے کہ مسلح گروہ اس جنگ میں متحد ہیں، وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ پیر کی رات کو اسرائیل نے گرفتار کیا تھا اور رپورٹ کی تھی کہ وہ PIG کے غربی اردن میں سربراہ ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں جنین کے علاقے میں قید رکھا گیا تھا۔ اسرائیلی عربوں اور فلسطینیوں کے حملوں کے نتیجے میں 17 اسرائیلی اور 2 یوکرینی ہلاک ہوئے تھے اور 2 حملہ آور ضلع جنین سے آئے تھے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ PIJ کی ایران کو حمایت حاصل ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر دمشق شام میں ہے اور یہ غزہ میں موجود مضبوط ترین عسکریت پسند گروہوں میں سے ایک ہے۔ اسرائیل اور PIG نے سن 2019 میں 5 روزہ جنگ کے بعد یہ لڑائی کی تھی اور یہ لڑائی بھی اسرائیل کی جانب سے ایک PIJ کے کمانڈر کی ہلاکت کے بعد شروع ہوئی تھی۔ مرنے والے کمانڈر کے بارے میں اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اسرائیل پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ اس تشدد کے نتیجے میں 34 فلسطینی ہلاک ہوئے تھے اور 111 زخمی ہوئے تھے، جبکہ 63 فلسطینیوں کو بھی طبی امداد کی ضرورت پڑی تھی۔ اسرائیل کا مزید کہنا ہے کہ 25 فلسطینی عسکریت پسند تھے، جن میں سے وہ شامل تھے جو راکٹ حملے کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اسرائیل نے غزہ کی سرحد پر فوج بھیجنا شروع کر دی اور خبردار کیا ہے کہ وہ زمینی آپریشن شروع کر سکتا ہے۔ اسرائیلی افواج سربراہان ممکنہ آپریشن کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں، جبکہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے کہا ہے کہ اس کی فوجی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری جانب حماس کے مطابق غزہ میں جاری بمباری
سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 103 سے زائد ہو چکی ہے، جس میں 27 بچے تک بھی شامل ہیں۔ پیر سے جاری پرتشدد واقعات میں اب تک 580 افراد زخمی اور ہزاروں بے گھر ہو چکے ہیں۔ اسرائیل میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 7 ہو چکی ہے۔ اسرائیل نے جمعرات کی صبح جب فلسطین عید کی نماز کی تیاری کر رہے تھے، غزہ پر فضائی بمباری شروع کر دی تھی، جس میں شہر کو بیچوں بیچ ایک 6 منزلہ عمارت بھی تباہ ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ اسرائیلی دفاعی فوج کے مطابق جمعرات کو 3 راکٹ لبنان کی جانب سے اسرائیل کی شمالی ساحلی علاقے سے دور سمندر میں فائر کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے غزہ میں انٹیلیجنس کی عمارتوں اور عسکریت پسندوں کے زیر استعمال گھروں اور کاروبار کو نشانہ بنایا ہے۔ فلسطینی عسکریت پسند گروہ حماس نے غزہ سے اسرائیل کی جانب مزید راکٹ داغے ہیں۔ حماس کے ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا ایک چھوٹا سا حصہ دکھایا ہے۔ دریا اثنا تل ابیب کے مرکزی بین گوریون ایئرپورٹ پر ہونے والی پرواز کو فلسطینیوں کی جانب سے راکٹوں کی وجہ سے جنوب میں رامون ایئرپورٹ کی طرف موڑ دیا گیا۔ اس کے علاوہ گزشتہ شب حماس نے یروشلم اور تل ابیب کی جانب راکٹ داغے تھے، جن میں زیادہ تر اسرائیل کی آئرن ڈوم سسٹم کو ناکامی کا سامنا بنا دیا۔ غزہ میں موجود BBC کے نامہ نگار کے مطابق 2014 کے بعد سب سے طویل اور مشکل رات تھی۔ اسرائیل نے اپنے اہداف میں خفیہ اداروں کے دفاتر، بینک اور عسکری تنظیم کی عمارت کی بحری تنصیبات کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ بدھ کو اسرائیل کی جانب سے فضائی حملے میں حماس کے ایک سینئر کمانڈر کی ہلاکت اور غزہ میں کئی منزلہ عمارت کی تباہی کے بعد حماس کے عسکریت پسندوں نے اسرائیل پر درجنوں راکٹ داغے تھے۔ اطلاعات کے مطابق جنوبی اسرائیل کے متعدد مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں کے نتیجے میں ایک کم بچہ بھی شہید ہوا۔ اس سے قبل امریکی صدر جو بائیڈن نے امید ظاہر کی ہے کہ وہ غزہ میں جاری جھڑپوں کی شدت میں جلد کمی آئے گی۔ عالمی طاقتیں اس وقت خطے میں جنگ بندی پر زور دے رہی ہیں۔ واشنگٹن نے کہا ہے کہ وہ فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان بات چیت کروانے کے لیے اپنا خصوصی نمائندہ بھی بھیجیں گے۔ صدر جو بائیڈن نے بدھ کو اسرائیلی صدر بنجامن نیتن یاہو سے گفتگو کے بعد کہا ہے کہ مجھے امید ہے کہ یہ معاملہ جلد از جلد ختم ہو سکتا ہے، تاہم اسرائیل کا اپنا دفاع کرنے کا حق ہے۔ اگرچہ صدر جو بائیڈن نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کس بات پر کہہ رہے ہیں، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان میں مزید کہا گیا تھا کہ نیتن یاہو نے ان سے کہا تھا کہ اسرائیل حماس اور غزہ میں متحرک تمام دہشت گرد تنظیموں پر حملے جاری رکھے گا۔ خیال رہے کہ اقوام متحدہ نے اس سے قبل غزہ میں مکمل جنگ کا خطرہ ظاہر کیا تھا اور سیکیورٹی جنرل انتونیو گوتریس نے کہا تھا کہ انہیں غزہ میں تشدد پر گہری تشویش ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 دنوں میں فلسطینی عسکریت پسندوں کی طرف سے 1000 سے زیادہ راکٹ بھی فائر کیے گئے تھے۔